أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو. ہماری ویڈیو سلسلے کا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ موکل کیا ہے اور وہ کیا کام کر سکتے ہیں اور موکل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. آپ کو موکلات کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کروں گا. دوستوں، موکل در حقیقت فرشتے کو کہا جاتا ہے. اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان میں فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت پر ہر وقت مشغول رہتے ہیں، مگر جب کوئی انسان کسی آیت یا سورت کی تلاوت بار بار کرتا ہے تو اس آیت سے متعلق فرشتے، جنہیں عملیات کی دنیا میں موکل کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے حکم سے حاضر ہو کر اس انسان کی جائز حاجات پوری کرتے ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، موکل کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی، یہ وہی فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ہمارے پاک پروردگار نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں اس دنیا میں رکھی ہیں، جن میں یہ موکلات بھی شامل ہیں. یہ اس انسان سے عقیدت رکھتے ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت بار بار کرتا ہے. اکثر لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ موکل کسی انسان کے غلام بن سکتے ہیں یا تسخیر ہو سکتے ہیں. دوستوں، ایسا ہرگز ممکن نہیں. فرشتے صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، نہ کہ کسی انسان کی غلامی کے لیے. موکلات صرف آپ کی امداد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نہ کہ تابعداری کے لیے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اکثر عامل دعویٰ کرتے ہیں کہ موکل تسخیر ہو سکتا ہے اور کتابوں میں بھی اس کے عملیات شائع ہوتے ہیں. بے شمار لوگ پرانے دور میں ایسے گزرے ہیں جن کے پاس موکلات ہوا کرتے تھے. کیا وہ سب جھوٹے تھے؟ جی نہیں، وہ سب سچ ہے، مگر جو بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ آسانی سے سمجھ نہیں آنے والی، اس لیے اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ موکلات
تسخیر تو ہوتے ہیں، وہ انسان کا ہر کام نہیں کرتے، صرف جائز کام کرتے ہیں، اور آپ انہیں مجبور نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی کام زبردستی ان سے لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کتنی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ موکل کبھی کسی کے حکم کے پابند نہیں ہوتے، اور وہ صرف جائز کام میں مدد کرتے ہیں، اور انہیں صرف نیک انسان ہی تسخیر کر سکتے ہیں۔ موکل کے مقابلے میں جنات، حمزات، پری وغیرہ وغیرہ آپ کے لاکھ دشمن ہو جائیں مگر آپ کے سامنے مجبور رہیں گے اور آپ کا ہر حکم مانیں گے، لیکن موکل فرشتہ ہوتا ہے، اس لیے صرف جائز کام میں ساتھ رہے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موکل کیا ہے۔ اب آپ کا دوسرا سوال کہ موکل کیا کام کر سکتا ہے، تو دوستوں موکل ہر وہ کام کر سکتا ہے جو جنات، حمزات اور پری وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں موکل عملیات کی دنیا میں ایک بہت بڑی قوت تصور کیا جاتا ہے۔ اس کی طاقت اور قوت کا صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے سامنے دوسری تسخیر کردہ مخلوقات ایسی ہیں جیسے سورج کے سامنے چراغ ہو، مگر یاد رکھیں یہ سورج صرف راستہ دکھاتا ہے، اور وہ بھی نیکی کا۔ جو شخص بری نیت سے موکل کا عمل کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، کیونکہ موکل خود کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ جو کوئی انسان کلام پاک کی آیت یا صورت کا مسلسل ورد کرتا ہے تو اللہ پاک خوش ہو کر اس انسان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں، اور کوئی ایسا جائز کام نہیں ہے جو فرشتے نہ کر سکتے ہوں۔ اب آپ کا تیسرا سوال کہ موکل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے موکل کی صرف دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 جلالی موکلات، نمبر 2 جمالی موکلات۔ عمل کے لحاظ سے موکل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 آتشی، نمبر 2 بادی، نمبر 3 خاکی، نمبر 4 آبی۔ تسخیر کے لحاظ سے موکل کی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 نورانی موکلات، نمبر 2 سفلی موکلات۔ اب آپ دوستوں کے دماغ میں ایک سوال ہوگا، جب موکلات اللہ کے فرشتے ہیں تو یہ سفلی موکلات کیا ہیں؟ کیا فرشتے بھی برے ہوتے ہیں؟ کیا فرشتوں میں بھی شیطان ہوتا ہے؟ تو دوستوں ایسا کچھ نہیں ہے، موکلات صرف فرشتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ سفلی عمل سے موکل قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ عمل شیطان کے چیلے کا ہوتا ہے۔ لوگ اسے موکل سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شیطانی چیلے کے عمل کو سفلی موکل کا عمل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں شیطان عمل کے بعد ایک سیاہ پر والی مخلوق کے بھیس میں آتا ہے، جس سے گمان ہوتا ہے کہ یہ ایک موکل ہے۔ دوستوں یہ تھی وہ تمام معلومات موکل کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں موکل کا عمل شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔